وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 1 سے 9 حصہ دوم 2480 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہماری زندگی فضولیات سے بھرپور گزر رہی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم والکتاب المبین. حامیم، اس کتاب روشن کی قسم. انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين. کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں. فيها يفرق كل امر حكيم. اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں. امرا من عندنا انا كنا مرسلين. یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں. رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم. یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو. لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے. بل ہم فی شک یلعبون. لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں. سامنے کرام، سورہ دخان آیت نمبر 1 حامیم والکتاب المبین. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین. روشن کتاب کی قسم کہ ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہمیں ڈرانا مقصود تھا. فیہا یفرق کل امر حکیم. سارے کام جو حکمت پر مبنی ہیں اس میں فیصلہ ہوتا ہے. فیہا یفرق امرا من عندنا، ہمارے خاص حکم سے. انا کننا مرسلین، ہمیں
کیونکہ ہمیں رسول بھیجنا منظور تھا۔ رحمتا من ربک، آپ کے پروردگار کی رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرو۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ما سوا اس کے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ تو شک میں کھیل رہے ہیں۔ مضمون سورہ دخان کا ہمارے لیے ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں۔ شان نزول کو ہم دیکھیں گے لیکن اصل مضمون یہ ہمارے لیے ہے۔ آپ کو میں نے عرض کیا بھی ہے، دوبارہ بھی عرض کرتا ہوں، اصل میں ہم نے قرآن کے مضامین کو یعنی اس کی تفسیر یا ایک خاص زمانے تک محدود کر دیتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن اس وقت جب نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے، اور آئندہ آنے والے کل یعنی قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کی ہر آیت ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے سبق ہے، اما لکا و اما علیکا، یا یہ ہمارے حق میں گواہی دے گی یا یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ آج جو میں نے 9 آیاتیں پڑھی ہیں، یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں۔ مختصر بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھے ذرا۔ قرآن کو ایک خاص زمانے تک محدود نہ کریں، یہ روشن کتاب ہے اور اس میں ہر کام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ابھی میں اس کی اللہ کی عطا سے اس کی باقاعدہ آیت کے حساب سے میں آپ کو بات کروں گا، لیکن اس میں مضمون کیا ہے ہمارے لیے؟ اس میں اللہ تعالیٰ، دیکھیں کتاب کی تو ضرورت ہے، کتاب کیا ہے؟ ہدایت، یعنی کتاب ہدایت ہے نا، اور بات یہ ہے کہ ہم ہدایت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہماری منزل آخرت نہیں ہے، ہماری ترجیح اللہ نہیں ہے، یعنی ہماری ترجیح آخرت نہیں ہے، ہماری منزل اللہ نہیں ہے۔ یہ دو باتیں، دوبارہ میں یہ بات کہتا ہوں، ایک تو ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے دنیا کو، دنیا ہی کی طرف ہمارا رخ ہے۔ آپ دیکھیں میں قرآن کی تفسیر کے لیے نہیں بیٹھا، بلکہ یہ ایک نصیحت ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے وہ نصیحت لے لے۔ فمن شاء، میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ یا تو نصیحت کے لیے بیٹھیں یا نہ بیٹھیں۔ نصیحت نہیں لینی تو کیا کرنا؟ کسی اور کام میں دل لگا لیں، اور دل تو ہم نے لگایا ہوا ہے دنیا میں بہرحال۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری ترجیح زندگی گزارنے کی آخرت نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ دیکھیں اس سے یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا، یہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اور یہی بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اور عام طور پہ مجھے سنا جاتا ہے، لیکن وہ روایتی طور پہ سنا جاتا ہے۔ اور اصل نصیحت حاصل کرنے کے لیے دیکھیں، آپ 2 منٹ بات سنیں، 3 منٹ بات سنیں، کسی کی بھی سنیں، لیکن آپ سمجھے تو اسے کہ وہ کیا رہا ہے۔ عام طور پہ تو آپ دیکھ لیں، فیس بک کو کھولیں تو جو دینی اسکالر ہوتے ہیں وہ قصوں سے ابتدا کرتے ہیں اور قصوں پہ ختم کر دیتے ہیں بات کو۔ عام طور پہ یہ مشاہدہ میں نے تو کیا ہوا ہے، قصہ کہانی
لوگ کہتے ہیں ہم اس قصوں میں عبرت دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں بات تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن کا رویہ کیا ہے؟ عام طور پہ کہانی یا قصہ عبرت کے لیے بیان کیا جاتا ہے، لیکن پہلے مدعا بیان کیا جاتا ہے. ابھی بھی ہم یہ سورہ دخان کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں 16 آیات جو ہے وہ اس میں مدعا ہے، ابتدا ہے، اس میں ایک بیانیہ ہے، اس میں ایک نصیحت ہے. 16 آیات دیکھ لیں، یہ سورہ دخان تو آپ کو سامنے. اس کے بعد جو ہے وہ قوم فرعون کا واقعہ ہے، لیکن وہ اسی مدعا کو یعنی کہ ثبوت میں ہے کہ فرعون کے پاس میں نے رسول کو بھجوایا، موسیٰ علیہ السلام کو. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ. اب یہ دیکھیں یہ قصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سلسلے میں یہ اگر کوئی عربی جانتا ہے، اور یقیناً آپ جانتے ہیں، یہ 17 نمبر آیت جو ہے واو ہے پہلے، وَلَقَدْ. کیا مطلب؟ اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل نوٹ ہے کہ ہم نے فتنے میں ڈالا، آزمائش کی اس سے پہلے قوم فرعون کی. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کو ایک عزت والے رسول ان کے پاس آئے. ان ادو الی عباد اللہ. اب یہ مدعا کے لیے جو ہے وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے. میں اکثر ہم آپس میں بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے اپنے لوگ بھی قصے کہانیوں میں دلچسپی لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس میں عبرت ہوتی ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یعنی طریقہ کار یہ ہے، دیکھیں جو دعوت ہے، پہلے دعوت کو آپ پیش کریں، پھر گزشتہ قوموں کے حالات اگر آپ بیان کر دیں. لیکن آج کل تو بہت بری حالات ہے، اپنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. ایک دفعہ میں انگلینڈ گیا، ایک دفعہ یہاں گیا، ایک دفعہ وہاں گیا، ادھر گیا تو یہ ہوا، ادھر گیا تو یہ ہوا. پھر بزرگوں کے کوئی واقعات آپ اٹھا لیتے ہیں. یعنی میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ وہ واقعات نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن میں ایک بات بالکل وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو ممبر ہے اس پہ قصے کہانی کے علاوہ کوئی بات نہیں. یا تو مسائل کی بات ہوگی، یا لوگوں سے کہیں گے کہ بھئی داڑیاں رکھو، تم داڑھی سنت ہے. یعنی مدعا نہیں بیان کریں گے کہ میں کون ہوں، انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، یہ نہیں بیان ہوگا. میرے یعنی دیکھیں ہمارا اس وقت میں بات کر رہا ہوں آپ سے 2022 میں، تو تقریباً 8 سال ہو گئے ہمارے پیج کو، فیس بک کے تقریباً. تو 8 سالوں میں نے جو بھی فیس بک میں دیکھا ہے تو یہ باتیں نہیں بیان کی جاتی، اور جو بیان ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا. بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے بیان کرنے والے، ان کی ابتدا جو ہوتی ہے بیان کی بات چیت وہ قصے سے ہوتی ہے. دیکھیں حضور کی زندگی ہمارے لیے بالکل نمونہ ہے. ان کے آپ واقعات بیان کریں، صحابہ کے کریں، بزرگان دین کے کریں، لیکن پہلے بتائیں تو صحیح لوگوں کو کہ بھئی مدعا کیا ہے. اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو 16 آیات میں پہلے مدعا بیان ہو رہا ہے. والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون. تو یہ پورا سبق ہے، اس میں مدعا بیان ہو رہا ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. دیکھیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے قرآن پاک کی اہمیت، کہ اس کی اہمیت کیا ہے. آج کے مسلمان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی اہمیت کہ بھئی میں نے یہ نازل کیا ہے، انا انزلناہ، میں نے یہ نازل کیا ہے. اور اس سے مقصد کیا تھا؟ انا کنا منذرین، ہمیں ڈر سنانا تھا.
یعنی ڈر کا مطلب خبردار، متنبہ کرنا تھا۔ دیکھیں اگر کتاب نہ آتی، ہدایت نہ آتی، پیغمبر نہ آتی، تو سب انسان خواہشات نفس کا اتباع کر کے چلے جاتے، کیونکہ جو ہماری فطرت ہے اسلام کی، اس کو تو پھر کتاب کی ضرورت ہے۔ ہماری فطرت نیک ہے، بد نہیں ہے، لیکن اس کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ انسان اپنے طور پہ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، ہم تو یعنی ہمارے جسم میں جو دماغ ہے، ہم تو پھر جو ہمارے محسوسات ہیں، یعنی ہمارے تو صرف حواس خمسہ ظاہر تک محدود ہے، اور کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اس بات کو بھی آپ ذرا سوچیں نا، ہم سب ظاہری سوچ رکھتے ہیں، یعنی وہ اوپرالو کہہ لیں، اوپرالو، اور بس ظاہر، ہم میں سے ہر شخص ظاہری مفادات کا تابع ہے، ہر چیز کو ہم اپنے ظاہر کے مفاد میں دیکھتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص ظاہری مفاد کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ آپ بچے کو 15-16 سال اسکول کے سسٹم میں ڈال دیتے ہیں، تو آپ کا ظاہری مفاد ہوتا ہے، بیٹے کا مفاد ہوتا ہے، ظاہر کا مفاد ہوتا ہے۔ آپ کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو بیٹے کو تعلیم نہیں دیتے، آپ کہتے ہیں کہ کوئی، یعنی میں اس تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، آپ کو میں بار بار کہتا ہوں، لیکن مقصد آپ کا 15-16 سال، ہزاروں لاکھوں روپے بیٹے پر آپ لگا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، اور تکلیف اٹھاتے ہیں، اور فیسیں بھرتے ہیں، یونیفارم، کتابیں، جو بھی ہے، پھر بچے کے ساتھ محنت کرتی ہیں، کبھی والدہ لے کے بیٹھ جاتی ہے، کبھی والد بچوں کے ساتھ محنت کرتے ہیں، کرواتے ہیں، تو یہ سب ظاہر کے لیے ہے۔ آپ یہ بھی بات دیکھیں کہ ہماری زندگی ظاہری مفادات تک محدود ہے، ہر چیز ہم اپنے ظاہری مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ بیٹا اگر آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ظاہر کو آپ دیکھتے ہیں، بس ظاہر سے اس لطف اندوز ہوتے ہیں، کبھی کھیلتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، ظاہر کا خیال رکھتے ہیں اس کی۔ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا ہے، کون سی قیمتی روح ہے اس کے اندر۔ اس لحاظ سے کبھی آپ کو اس کو گود میں نہیں لیتے، یا اس لحاظ سے آپ پیار نہیں کرتے اپنے بچے کو۔ تو میں صرف یہ ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بڑی اہم بات ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ظاہری مفادات کے لیے کرتے ہیں۔ بچے کو تعلیم دلواتے ہیں، پھر نوکری ہوتی ہے یا اس کی یا کاروبار ہوتا ہے، وہ بھی ظاہری، پھر اس کی شادی کرتے ہیں، وہ بھی اس کا ظاہر کا خیال ہے، پھر اس کے بچے ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ مگن ہو جاتے ہیں، یہ پوتا ہے، یہ نواسا ہے، اس کو کھلاتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ مرتے مر جاتے ہیں، لیکن آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں۔ ساری زندگی ظاہری مفادات کے لیے آپ گزار کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے کہ ایک مسجد بنا دیں، لیکن آپ نہیں بناتے، اپنے لیے عالیشان گھر، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے، اپنے لیے عالیشان گھر اور خیال، اور پھر وہ گھر بھی بن جاتا ہے، لیکن ایک مسجد میں آپ نہ چندہ دیتے ہیں اتنا کہ آدھی مسجد بن جائے، آپ پوری بنوا سکتے ہیں لیکن نہیں بنواتے۔ یہ سوال میرے سامنے بھی ہے، آپ کے سامنے بھی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے محال ہے، آج کے مسلمان کے لیے۔ ہم اپنے لیے جی رہے ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں، مطلب یہ ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا مائی لائف اور مائی سٹائل، یہ میں باتیں بار بار کہہ رہا ہوں، اصل میں مجھے لگ رہا ہے کہ میں فضول اپنا یعنی ٹائم پاس کر رہا ہوں، کیونکہ کوئی سمجھنے والا تو ہے نہیں، اور اس پہ ایکشن لینے والا کوئی نہیں ہے میری باتوں پر۔ سننے والے اگر ہوں، سننے والے بھی گنے چنے لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں میرے درس جو ہے وہ کوئی سنتا نہیں ہے، دل کے کانوں سے سنتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے۔ ہمارا درس کا گروپ ہے، اور ہر مہینے جو ہے
50-100 آدمی اس گروپ سے نکل جاتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، مجھے تو کوئی گلہ نہیں ہے، میرا کام ہے پہنچانا بس، بلغوا انی ولو آیا۔ اور میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ یہ ایک اعزاز ہے میرے لیے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بالکل۔ اچھا، لیکن میں آپ کو اس سورہ دخان کے مضامین کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو میرے یعنی جو مطالعہ جہاں تک میرا ہے تو عام طور پہ تفاسیر وغیرہ میں وقتی طور پہ بحث تمہیز ہوتی ہے، زیادہ تر کن حالات میں نازل ہوئی، کیا تھا یہ آیت، کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا تھا، بس وہاں تک بات چیت ہوتی ہے، پھر بات کو آگے نہیں بڑھاتے۔ بہرحال میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں، یہ ساری آیات، یہ سورہ دخان، اس کے مضامین ہمارے لیے ہیں اور ہمیں اس پر سوچنا ہے۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، تو میں آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ یہ آج کے مسلمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ آخر تم نے کیوں اس کتاب کو اہمیت نہیں دی۔ دیکھیں، گزشتہ سبق میں بھی میں نے اہمیت اور ترجیح کی بات کی تھی، ابھی بھی میں پھر یہی بات کر رہا ہوں۔ آج کے مسلمان سے یعنی اس میں دیکھیں، رسالت، توحید اور آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ اس ساری صورت کے مضامین کا جو مرکزی مدعا ہے وہ یہی ہے، اور مکی صورتیں جو ہیں، یہ مکی صورت ہے، عام طور پہ ساری مکی صورتوں میں بنیادی طور پہ یہی مضامین ہوتے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ اور یہ صورت جن حالات میں نازل ہو رہی تھی، وہاں کے جو حالات تھے اس سے زیادہ بدتر حالات ہیں۔ وہ دور جاہلیت تھا، لیکن اس دور جاہلیت سے بڑھ کر آج دور جاہلیت ہے۔ آج جو اسلام کے نام لیوا ہیں وہ دین کو چھوڑ چکے ہیں۔ یعنی ہمارا ذہن دین کو سمجھنے سے قاصر ہے، ہم دین کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو بڑی پرزور انداز میں کہہ رہا ہوں۔ آج دین کو نہ ہم سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی سمجھائے زیادہ یا تو آپ بوریت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال تو اچھا، اب اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں، اس جو ہم نے آیات پڑھی ہیں 9، اس میں اللہ تعالیٰ ہماری کیفیت بھی بیان کر رہے ہیں۔ بل ہم فی شک یلعبون، کہ یہ آج 2022 کے مسلمان تو شک میں پڑے ہوئے، کھیل کود میں لگے ہوئے، یلعبون، کھیل رہے، کود رہے۔ آپ دیکھ لیں آج کیا ماحول ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے میرا درس 50 سال بعد سنا جائے، 100 سال بعد، اس وقت کے لوگ آج کے حالات کے وہ نہ ہوں، لیکن اپوزیشن اور اقتدار میں کرسی کی لڑائی جاری ہے۔ عمران خان وزیر اعظم تھا، اس کا تختہ گرا دیا گیا عدم اعتماد کے ذریعے، اب اپوزیشن والے اقتدار میں ہیں، اور یہ پاکستان جب سے بنا ہے تو یہ کرسی کی لڑائی جاری ہے۔ سکندر مرزا آپ دیکھ لیں کس طرح وہ بڑا بن بیٹھا اور اپنے لیے جو ہے پاؤں جمانے لگا، تو صدر ایوب نے اس کا تختہ الٹ دیا، جو کہ اس وقت جرنیل تھے، اور پھر مارشل لا لگا دیا۔ تو وہ جب اس کا یعنی حالات جو ہے گرنے لگے، تو اس کے ایک اور جرنیل نے اس کو قید کر دیا، اور خود یحییٰ خان نے۔ پھر انتخابات ہوئے تو بھٹو صاحب بیٹھ گئے تخت اقتدار پہ، اور خود مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے، پھر صدر بن گئے، پھر وزیر اعظم بن گئے، جو بھی بن گئے۔ یہ دیکھیں، یہ تو میں اوپر کی بات کر رہا ہوں نا، آپ دیکھ لیں ہمارے اندر خاندانوں میں بھی بس یعنی ایک پیسے والا کوئی جائیداد چھوڑ کے مر جاتا ہے تو اس کی وراثت پر جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔
اکثر اوقات جھگڑے جو ہیں وہ زندگی میں شروع ہو جاتے ہیں، ورنہ موت کے بعد جو ہے وہ اس کی وراثت کے لیے بھائی پہ ظلم کرتا ہے، بھائی بہنوں پر ظلم کرتا ہے، بہنیں جو ہیں وہ الگ ان کا حساب کتاب ہے۔ ویسے میں ایک بات کروں، ہم سب ایک دنیا کا ایک کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ہوگی، ہمیں یقین نہیں ہے کہ اس زندگی میں ہمیں حساب کتاب یا سوال و جواب کا سامنا ہوگا۔ قبر کے سوالات تو ہم سب نے سنے ہیں، لیکن ہم آج بھی ان سوالات کا جواب نہیں جانتے، نہ جاننے کی یعنی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو قبر میں مردہ جو ہے اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے اور 2 فرشتے آتے، تو 3 سوالات عام طور پہ: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس شخص کے بارے میں تم ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ آج بھی ہم نہیں جانتے کہ رب کے معنی کیا ہیں۔ رب ہمارا اس وقت اللہ نہیں ہے، دین اسلام نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی وہ ہمیں خبر ہے، لیکن ہم اس پہ تو دیکھیں، آخرت کی کوئی بات نہ ہم سننا چاہتے ہیں، اگر سن لیں تو اس پر غور نہیں کرنا چاہتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ ورنہ یہ قبر کے سوالات تو، لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ ہمیں تو یقین اگر ہے تو یہ ظاہر پر ہے، یہی زندگی ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، یہی زندگی ہے، زندہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ زندگی نہیں ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لیکن پھر یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، لا الہ الا ہو، تم نے تو اپنے 2022 کے مسلمانوں، تم نے تو نفسانی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، تم نے تو دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، تم نے تو آخرت کو تم اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہو، تم مجھے معبود، حقیقی طور پہ میں تمہارا معبود نہیں ہوں، جبکہ میرے سوا تو کوئی معبود ہے نہیں۔ اور دیکھو، زندگی اور موت تو، تمہاری زندگی اور موت کا مالک تو میں ہوں، یحیی و یمیت، پھر رب بھی، میں تمہارا رب بھی ہوں، تمہارے آباء و اجداد کا بھی میں رب ہوں، ربکم و رب آبائکم الاولین۔ رب کا مطلب ہمیں ایک جراثیم، جو خردبینی جراثیم تھا، باپ کی پیٹھ سے جو نکلا، وہ ایک خردبینی جراثیم تھا، وہ کس طریقے سے اس کا ایک بچہ بن گیا، یہ بھی تو آپ سوچیں نا۔ اپنی حقیقت کو تو آپ بھلا دیتے ہیں، آپ بے دست و پا تھے۔ بچے کو دیکھ لیں، شیرخوار بچے کو، 1 مہینے کے بچے کو بس پڑا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ پاؤں ذرا ہل جل کر لیتا ہے، لیکن جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پڑا رہتا ہے۔ مائیں اسے جو ہے وہ کمر بند میں لپیٹ دیتی ہیں اور اس کو لپیٹا جاتا ہے، اور اس کی بس وہ پڑا رہتا ہے۔ آپ یہ تھے، آپ اپنی ضروریات سے بے خبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں ماں کے سینے سے دودھ پینا سکھایا۔ کس نے سکھایا؟ بچے کو۔ کس نے منہ چلانا سکھایا؟ کس نے منہ دیا، منہ میں زبان دی، اور زبان میں طاقت دی منہ میں، کہ وہ ماں کے سینے سے لگ کر اپنی خوراک حاصل کرتا ہے؟ اور خوراک کس چیز سے بنتی ہے؟ وہ دودھ کس چیز سے بنتا ہے؟ ماں جو غذا کھاتی ہے اس سے دودھ بنتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، ماں کو اچھی غذا تو یہ دودھ پلا رہی ہے یا اس کو ضرورت ہے۔ بہرحال انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا، ہم لوگ بے ہوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے، اپنے وجود کا احساس نہیں ہے، اپنی حقیقت کا احساس نہیں ہے، بس اسی طرح بل ہم فی شک یلعبون، کھیل تماشے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کھیل ہی تماشا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شک یلعبون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، اس کتاب روشن کی قسم۔ انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين۔ کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں۔ فيها يفرق كل امر حكيم۔ اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں۔ امرا من عندنا انا كنا مرسلين۔ یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون۔ لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل